الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جن گھڑیوں کا انتظار تھا فائنلی وہ آ گئیں۔ ہم رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو گئے اور آج پہلی طاق رات ہم اپنی ایمان کے ساتھ اور جاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس مجلس کو قبول کر لے، ہمارے یہ بیٹھنے کو قبول کر لے، اس کا ذکر کرنا قبول کر لے، اس کے اسماء کو سمجھنا قبول کر لے۔ اور اگر یہ لیلۃ القدر ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے اور 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت کی ہمیں اجر عطا فرما دے۔ ہم جب یہ کہتے نا ہو سکتا ہے کہ آج لیلۃ القدر ہو، اس کی جگہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ آج ہی لیلۃ القدر ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ جب ہم یہ سوچ لیتے نا ہو سکتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلی ہو سکتا ہے اس سے اگلی ہو، چلو آج سو جاتے ہیں۔ نہیں، ہر رات کو ایسے ہی گزارنا ہے ان 10 راتوں میں کہ جیسے آج ہی ہے، بس ہر رات یہی کہنا ہے بس آج، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کون سی ہے۔ اس کو کہنے سے کیا ہوگا کہ ہماری عبادت میں زیادہ جذبہ ہوگا، زیادہ خلوص ہوگا، اور بس یہ کہنا ہے کہ میرے رب کی تو اتنی مخلوق ہے مگر وہ اس وقت بس میری سن رہا ہے۔ جیسے ہم نے کل السمیع اور البصیر اللہ تعالیٰ کے نام دیکھے تھے، تو بس وہ میری سن رہا ہے، وہ اس وقت میری طرف متوجہ ہے۔ اب کرو بات اس سے، ڈائریکٹ اس سے کہو جی اس وقت وہ میری اور آپ کی سن رہا ہے بات، اور ہمیں دیکھ بھی رہا ہے کہ یہ میری بندیاں رات کے اس پہر میں بیٹھی ہوئی ہیں میرا ذکر کرنے کے لیے، اور ان کو لالچ کیا ہے؟ صرف یہ کہ اللہ تو ہماری بخشش فرما دے اور تو ہم سے راضی ہو جا، تو مانگ لو جو مانگنا۔ اس وقت 1/3 رات آخری شروع ہو چکی ہے الحمدللہ، اور اگر یہ لیلۃ القدر ہے تو ہماری بات بن گئی بس الحمدللہ۔ کل جب ہم نے السمیع اور البصیر اللہ تعالیٰ کے نام دیکھے تو آپ نے ان کے ساتھ دن گزارا۔ کل جب میں وضو کر رہی تھی اور یہ احساس ہوا نا، ایک دم یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے، تو یقین کریں اتنا مجھے وضو کرتے ہوئے اتنا اچھا احساس ہوا، اتنی خوشی ہوئی۔ اسی طرح نماز میں بھی جب یہ احساس ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے، تو دل کی حالت ہی بدل گئی۔ اللہ کرے کہ یہ احساس ہر وقت ہی ہمارے ساتھ رہے، مگر بہت ہی مزہ آتا ہے جس وقت یہ انسان سوچ لیتا ہے اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہی دیکھ رہا ہے مگر ہم بھول جاتے ہیں نا۔ تو جتنا جتنا ان صفات کو ہم یاد رکھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری عبادت میں لذت آ جائے گی، مزہ آ جائے گا۔ یہ اس آخری عشرے میں بھی انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے ناموں کو دیکھیں گے، مگر جو بہت پیارے نام ہیں نا، سارے نام بہت پیارے، مگر وہ بہت پیارے نام جو ہماری بہت بڑی ضرورت ہے وہ اس عشرے کے لیے اٹھا کے رکھے گئے تھے، اور اس عشرے میں ہم ان تمام ناموں کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جن میں آج جو ہم نام دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ ہے القریب۔ القریب جو بہت زیادہ قریب ہو، اپنے علم اور اپنی قدرت سے انسان کو اندر باہر سے اس نے گھیر رکھا ہے کہ وہ انسان کی رگے جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہے۔ اللہ اکبر، اتنا قریب ہے کہ انسان جب اس کو پکارتا ہے تو وہ اس کو کہیں دور سے چل کے آنا نہیں پڑتا کہ اب پکارا ہے تو اب میں آؤں،
بلکہ وہ ہر وقت قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے، رگے جان سے. رگے جان کس کو کہتے ہیں؟ جس کے کٹنے سے موت واقع ہو جاتی ہے. تو سوچے ہمارے کتنے قریب ہے وہ رگ. حلق کے کنارے سے لے کر کندھے تک جاتی ہے. تو وہ اتنا قریب ہے کہ ہماری یہ جس کو ہم سوچتے ہیں کہ ہم سے بہت قریب ہے، رگے جان، اس سے بھی زیادہ اقرب، اس سے بھی زیادہ قریب ہے. اتنا قریب نہیں، اس سے بھی زیادہ. تو کتنا قریب ہوا؟ جو اتنا قریب ہو وہ ہمارے ظاہر و باطن ہر چیز کو جانتا ہے. وہ تو ہمارے خیالات کو بھی جانتا ہے. اور اس کا جو یہ نام ہے یہی بتاتا ہے کہ اس کو انسان سے کتنی محبت ہے، کیونکہ قریب اسی کے ہوا جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے. جس سے آپ کو محبت نہ ہو اس سے آپ کوسوں دور بھاگتے ہیں. رائٹ؟ تو اس نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، تو اس کا مطلب وہ انسان سے محبت کرتا ہے. انسان ہی دور چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ قریب ہی رہتا ہے. اور اتنا قریب ہے کہ جب بھی پکارو اس کو، جب بھی پکارو تو تمہاری پکار کا جواب دیتا ہے. تمہارے پکارنے پہ وہ ہر وقت جو ہے یعنی ایسے اٹینٹیو ہے، کسی وقت اس کی توجہ تم سے ہٹتی نہیں ہے. سارا قرآن کیا کہتا ہے؟ سارا قرآن دراصل انسان کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں پتہ ہے کیا فرما رہے ہیں؟ آ جاؤ میرے پاس، میرے قریب آ جاؤ، میں تمہارا رب ہوں نا، مجھے چھوڑ کے کہاں جاؤ گے تم؟ جس نے بھی چھوڑ کے اس کو دوری اختیار کی، پھر دیکھو ان کا انجام کیا ہوا. اللہ سے دور جانے سے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، تم اپنی منزل نہیں پا سکو گے. بادشاہ ہو یا فقیر، امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، سب کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ. تو قریب آ جاؤ. انسان اپنے جیسے انسانوں کے قریب ہونے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتا ہے. کہ کسی کا پتہ چل جائے کہ اس کے پاس بڑا عہدہ ہے یا بہت پیسہ ہے تو ایفرٹ کرتا ہے اس کے قریب ہونے کی، وہ چاہے پرواہ کرے بھی نہ. مگر یہ انسان بار بار اس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اس کے لیے تحفے لے کے جاتا ہے، اس کے آگے پیچھے پھرتا ہے، اس کے آگے ہاتھ باندھتا ہے، اس کو سلامیں کرتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کے قریب ہو جائیں گے تو ہمارے کام بن جائیں گے. یہاں پتہ نہیں ہماری بھی عزت ہو جائے گی اس کے قریب ہونے سے. ہم بھی اس کے قریبی حلقے میں شامل ہو جائیں تو ہماری بھی کوئی بڑی امپورٹنس ہو جائے گی، ہمیں بھی لوگ کچھ سمجھیں گے. حالانکہ وہ جو انسان ہے وہ بھی تم جیسا بے بس انسان ہے، وہ تو خود محتاج ہے. اگر قریب ہونا ہے تو اس رب سے قریب ہو جو ہر ضرورت سے پاک ہے اور تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے. جو خود نہیں کھاتا مگر کھلاتا ہے، جو خود نہیں پیتا مگر پلاتا ہے، جو خود اولاد سے پاک ہے مگر تمہیں اولاد دیتا ہے، جو خود نیند سے پاک ہے مگر تمہیں نیند دیتا ہے. تم گرے بھی تو کہاں جا کے؟ اپنے جیسے بے بسوں کے آگے. تم نے قدم بڑھائے بھی تو ان کی طرف جو اپنے لیے بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. کبھی اس القریب کی طرف بھی آ کے تو دیکھتے کہ اس کے القریب کے قریب ہونے میں کیا لذت ہے، کیا مزہ ہے. دیکھیں انسانوں میں کوئی انسان جب کسی کے قریب ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کسی بڑے کے قریب ہو جاتا ہے، مثلاً کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، اس کا کوئی قریبی آدمی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں ان کا صدر صاحب کا جی یہ خاص بندہ ہے، اس کو خاص بندہ کہتے ہیں، وہ اس کے بڑے کلوز ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد پھر لوگ اس سے بھی ڈرنے لگتے ہیں. وہ سیاہ کرے سفید کرے کوئی اس سے نہیں کچھ کہتا.
کیوں؟ سب کہتے ہیں جی یہ صاحب کا بڑا قریبی ہے جی، اس کو بھی سلوٹ پڑنے لگتے ہیں خام خواہ میں. جی ان کا خاص بندہ ہے نا، تو وہ کچھ نہ بھی ہو اس کی ایسے ہی عزت بن جاتی ہے کہ وہ کسی بڑے کے قریب ہے، لوگ خام خواہ ہی متاثر ہونے لگتے ہیں. تو جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے پھر وہ اس کا خاص بن جاتا ہے، پھر لوگ اس کی عزت کرنے لگتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ خود بڑی چیز ہے بلکہ اس لیے کہ اس کی نسبت بہت اعلیٰ ہے، وہ اس عزتوں والے رب کے قریب ہے. پھر لوگ اس کو بھی ویلیو دینے لگتے ہیں. آپ نے دیکھا نا جو اللہ والے ہوتے ہیں، واقعی جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، کیسے ان کی محبت اللہ دوسرے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے. انہی کو پھر اولیاء اللہ کہتے ہیں نا، یہ اللہ کے دوست ہیں. اِنَّ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو میرے دوست ہیں نا پھر ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، پھر ان کو نہ کوئی فیوچر کا کوئی خوف، نہ پاسٹ کا کوئی غم، کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے قریبی ہیں. ایک انسان بڑے آدمی کا دوست ہو کے، اس کا خاص بندہ ہو کے انسان بے فکر ہو جاتا ہے جی میں اس کا قریبی ہوں. تو جو اللہ کا قریبی ہو گیا وہ تو بالکل ہی بے فکر ہو جائے گا. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ غم پروف کر دیتا ہے. غم پروف جیسے واٹر پروف چیزیں ہوتی ہیں نا، اسی طرح اللہ اپنے جو قریب ہوتے ہیں ان کے دلوں کو غم پروف کر دیتا ہے. وہ غموں بھی اپنے اللہ سے راضی رہنے والے ہوتے ہیں. غم ان کے دل کو متاثر نہیں کرتے اس طرح سے کہ وہ بالکل ہی ڈھہ جائیں، بلکہ وہ اللہ کی مرضی پر جانے فدا کرنے والے ہوتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ بس یہی کافی ہے کہ اللہ تو ہے نا میرے پاس، کوئی غم آئے بھی تو پرواہ نہیں جب تک میں تیرے قریب ہوں، تو نے اپنا قرب جب تک مجھے دیا ہوا ہے. اور اس زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ یہ دل، یہ جان اللہ سے ایسے چپک جائے کہ کوئی چیز بھی ایک ذرے برابر بھی اللہ سے نہ جدا کرے، نہ کوئی بادشاہت، نہ کوئی وزارت، نہ کوئی دنیا کے رشتے، نہ یہاں کے عیش و آرام، کوئی چیز بھی نہیں. ہم نے تو ان چیزوں کو اتنی ویلیو دے دی اور ان کے قریب ہونے کے لیے ہی اتنا اپنے آپ کو ہلکان کر دیا، اور وہ جو اس قابل ہے کہ اس سے قریب ہوا جائے اس سے دور بیٹھے ہوئے. تو ہونا یہ چاہیے، زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے ایسے قریب ہو جائیں، ایسے فدا ہو جائیں جیسے چھوٹا بچہ ماں سے چمٹ جاتا ہے اور الگ نہیں ہوتا. کتنا قریب ہوتا ہے نا وہ ماں سے. ذرا سا بھی دور ہو ماں، کہیں چلی جائے بے چین ہو جاتا ہے، پھر اس کی نظریں ماں کو ڈھونڈتی ہیں، اس کی بے چینی کو قرار نہیں آتا جب تک ماں اسے واپس نہ مل جائے. کہیں کبھی کسی کی ماں بچے کی چھوڑ کے کہیں چلی جائے باہر تو بچہ اتنا روتا ہے، لوگوں کو بھی ترس آنے لگتا ہے کہ ڈھونڈ کے لاؤ اس کی ماں کو بھائی، تاکہ اس ننھے بچے کے دل کو تو قرار مل جائے. اللہ چاہتا ہے تمہارے دل ایسے ہو جائیں، اتنے تم قریب ہو جاؤ اللہ کے کہ تمہیں کسی پل چین نہ آئے اس سے دور ہو کے، اس سے دور ہونا تمہیں گوارا نہ ہو. دوستوں کی خاطر، ان مجلسوں کی خاطر، ان عیش و آرام کی خاطر، ان جابوں کی خاطر، ان گھروں کی خاطر، ان کی خاطر اللہ سے دور ہوئے. وہ تو اتنا قریب ہے، جو رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے، کہ تم کچھ پکارتے ہو نا تو اس کو پکارو کیونکہ وہ اتنی قریب ہے. کسی باہر والے کو ڈالنے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں. کیا ضرورت ہے کسی باہر والے کو ڈالنے کی؟ فلاں کو ڈالیں، فلاں پیر کو، فلاں بابے کو، فلاں قبر والے کو، فلاں کو، کیوں؟ جب وہ اتنی قریب ہے اس کے قرب کو محسوس تو کر کے دیکھو. تم محسوس کرو وہ کتنے قریب ہے. جب تم محسوس کرو گے تو پھر تم صرف اسی کو پکارو گے، پھر کسی اور کو نہیں پکارو گے، پھر اس کی طرف بھاگ بھاگ کے آؤ گے.
دیکھیں قرب بھی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک قرب عام ہے جو اللہ تعالیٰ کا سب کے لیے ہی ہے، یعنی وہ سب سے قریب ہے اپنی صفات کے لحاظ سے، کہ وہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے ساری انسانیت کے. تو وہ اس طرح سے قریب ہے. دوسرا قرب اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے. ایک قرب تو وہ ہو گیا نا جو میں نے کہا ہے صفات کے ساتھ ہے، یعنی جیسے ہم کہے کہ میں تمہارے پاس ہی ہوں، کہو کیا کہتے ہو، یعنی میں سن نہیں رہا ہوں. دوسرا قرب جو ہے نا درجے میں، یعنی خاص قرب، جیسے ہم کہتے ہیں فلاں میرا بڑا قریبی ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا اولیاء اللہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ پھر اب کیا کچھ کرتے ہیں، ہم ابھی دیکھتے ہیں کیا کیا منزلیں طے کرتے ہیں اور پھر اللہ کے قریب ہوتے ہیں. وہ کچھ کام کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں تو اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ قرب خاص ہے. ایک عام قرب تو سب کو ہی ملا ہوا ہے، جو چاہتا ہے نا اس کے خاص بندے بن جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ میرے اولیاء اللہ ہیں، یہ میرے اولیاء ہیں، یعنی میرے خاص بندے ہیں. ہم کسی کو کہتے ہیں نا تم تو دور رہ کے بھی میرے پاس ہی ہو، اس کا کیا مطلب ہوتا؟ یعنی تم میرے دل سے قریب ہو. یہ ہے خاص قرب. یہ خاص قرب پانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے اس بارے میں، اور جس نے بھی اللہ کا قرب لینا ہے وہ یہی کام کرے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندے کا میرے عائد کردہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا مجھے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے. یعنی بندہ فرائض کے ذریعے میرے سے قریب ہو. اس کے بعد جب فرائض انسان پورے کر لیتا ہے تو اب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں. اگر وہ مجھ سے کوئی چیز سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں. یہ بخاری کی حدیث ہے. یعنی سب سے زیادہ انسان کن چیزوں سے اللہ سے قریب ہوتا ہے؟ اگر قرب لینا ہے نا تو فرائض اچھی طرح ادا کریں. یہ نہیں کہ نفلوں کو پہلے کر لیں اور ان کی زیادہ اہمیت سمجھے اور فرض کو کچھ نہ سمجھے، یہ نہیں. فرائض سے انسان اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر نوافل، پھر جتنے بھی آپ نفل عبادت کر سکے وہ ہے. تو جب انسان یہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو یہ حدیث میں کان بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پھر اس کے اعضاء کی بھی حفاظت فرماتا ہے. ان کو پھر اپنی نافرمانی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیتا. اس کے کان پھر وہی باتیں سنتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. ان کی آنکھیں پھر وہی چیزیں دیکھتی ہیں جو اللہ کو پسند ہوتی ہیں. ان کے ہاتھوں سے وہی چیز پکڑی جاتی ہے جو کہ صحیح ہوتی ہے، حلال ہوتی ہے. اپنے قدموں سے وہ اسی طرف چل کے جاتے ہیں جو اللہ کی پسند ہوتی ہے. اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کی طرف نہ کان لگاتے ہیں، نہ آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں، نہ ہاتھ لگاتے ہیں، نہ ان کی طرف ان کے قدم بڑھتے ہیں. تو اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. جو انسان چاہتا ہے اللہ سے قریب ہو جائے تو پھر وہ یہ کام کرے. اسی طرح اور کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. انسان سب سے زیادہ اللہ سے قریب سجدے میں ہوتا ہے. سجدے میں خوب خوب دعائیں مانگے. سجدے میں یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے تو گویا اللہ کے قدموں میں اس نے اپنا سر رکھ دیا، اتنا قریب ہو جاتا ہے اللہ سے. تو یہ بھی اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرے. اس میں سجدے ہوں گے، ویسے بھی سجدے میں جا کے دعائیں کیا کریں تو اس کو قرب ملے گا. یاد رکھیں اللہ کے قریب ہونے کی کوئی حد نہیں ہے. جہاں تک چاہو ترقی کرتے چلے جاؤ. جو جتنا زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے وہ اتنے ہی زیادہ ایفرٹ کرے.
پھر اور قریب ہونے کا ذریعہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت گزاری کرے، اس کی نافرمانی سے بچے۔ یاد رکھیں ہر نیکی اللہ سے قریب کرتی ہے، ہر نیکی۔ جتنی نیکیاں کرتے جائیں گے قربت کی منزلیں طے کرتے جائیں گے۔ پھر ایک اور چیز جو اللہ سے قریب کرتی ہے وہ یہ کہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرے، نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے کام نہ کرتا چلے جائے، حرام کام ہے اور اللہ کے ناپسندیدہ کام ہے وہ نہیں کرنے، نفس کو قابو کرنا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ نفس کو قابو کرنے کا ہی تو مہینہ ہے کہ نفس کی خواہشات کے پیچھے نہیں چل پڑنا، جس طرف نفس لے کر جائے اسی طرف چل پڑے، اس میں دل یہ چاہ رہا ہے، دل وہ چاہ رہا ہے، دل تو چاہتا رہے گا، یہی تو نفس ہے۔ آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، نہ کہ آپ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس کے اب دل چاہ رہا ہے سو جائے اب سو گئے، دل چاہ رہا ہے یہ چیز کھا لیں اب کھا لی، دل چاہ رہا ہے آرام کریں آرام کرنے لگ گئے۔ تو ایسا انسان جو پھر دل یا جس کو نفس کہتے ہیں اسی کی کہنا سنتا ہو پھر اللہ کا قرب کیسے پا سکتا ہے؟ تو جتنا انسان نفس کی خواہشات کو دبائے گا، ان کو کنٹرول میں رکھے گا، اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور کیا کریں ہم اگر قریب ہونا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ حضرت خباب فرماتے ہیں اللہ سے جتنا قریب ہو سکتے ہو ہونے کی کوشش کرو، اور جان لو کہ اس کے کلام قرآن سے زیادہ قریب کرنے والی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ جتنے آپ قرآن سے قریب ہوں گے اتنے ہی اللہ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ جو چاہتے ہیں کہ اللہ سے قریب ہوں وہ قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ آپ قرآن کو ساتھی بنائیں گے آپ قرب کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں گے۔ قرب الہی کی ایک نشانی یہ ہے کہ جس کو یہ قرب مل جاتا ہے نا تو پھر محبوب کی ہیبت اور خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو سمجھ لو کہ وہ دھوکے میں ہے، چاہے وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو کہے کہ میں بڑا قریب ہوں، وہ قریب نہیں ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اگر تو اللہ تعالیٰ کے قرب کی شان و شوکت دیکھ لے تو دنیا کی تمام لذتیں تجھے مردار معلوم ہوں۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ مردار ہے، مردار کے قریب کوئی نہیں نہ جانا چاہتا، کوئی ڈیڈ چیز کوئی ڈیڈ اینیمل پڑا ہو اس کے قریب جانا چاہے گا کوئی؟ دور بھاگتے ہیں۔ تو ان کو پھر دنیا کی لذتیں بھی مردار لگنے لگتی ہیں، ان کو نہیں ان کی ہرس رہتی۔ مردار کو کون لینا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا مزہ آنے لگے نا وہ پھر ان چیزوں پہ ریجھ ریجھ کے گرتا نہیں جاتا، پھر وہ اس لذت کو سمجھ جاتا ہے، اس لذت کو پا لیتا ہے، اس سے زیادہ پھر محبوب اس کو کوئی چیز نہیں رہتی۔ اور وہ اللہ تعالیٰ جو القریب ہے پھر ہم سمجھ جائیں کہ اس سے زیادہ کوئی اور ہمیں نہیں جانتا۔ ہم باہر والوں کے سامنے کتنا بھی پریٹینڈ کر لیں مگر ہماری اصلیت ہمارے گھر والے زیادہ جانتے ہیں، رائٹ؟ کیونکہ وہ ہم سے قریب ہوتے ہیں۔ ایک بیوی زیادہ جانتی ہے اپنے شوہر کو، ایک شوہر اپنی بیوی کو زیادہ جانتا ہے، ایک دوسرے کو زیادہ سمجھ پاتے ہیں کیونکہ قریب ہوتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ قریب ہے جتنا کوئی انسان دوسرے سے ہو سکتا ہے۔ تو سوچیں وہ کتنا زیادہ ہمیں جانتا ہے اور پہچانتا ہے، وہ کتنا زیادہ جانتا ہے ہمارے خیالات کیا ہیں، وہ جانتا ہے ہمارے شوق کیا ہیں، وہ جانتا ہے ہماری نیتیں کیا ہیں، ہمارے دلوں کے ارادے کیا ہیں، ہر چیز جانتا ہے۔ ہم ساری زندگی یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کوئی مجھے انڈرسٹینڈ کرے، کوئی مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، کوئی مجھے نہیں سمجھتا، اس کا رونا روتے جاتے۔ تو ایسے تمام لوگ تسلی رکھیں، القریب ان کو سمجھتا ہے، وہ ان کو جانتا ہے، اس نے ان کو انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم کہیں پہ بھی چلے جاؤ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس نے تو اپنا انٹروڈکشن ہی لوگوں کو ایسے کروایا
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ اے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو فَإِنِّي قریب، میں قریب ہی ہوں. یہ بھی نہیں فرمایا فقل، تو آپ کہہ دینا، نہیں، فَإِنِّي قریب، قل بھی نہیں کہا، کیونکہ بیچ میں جتنے الفاظ آئیں گے اتنی دوری ہوتی جائے گی نا. میں اور آپ ایک ساتھ بیٹھے ہوں اور بیچ میں کوئی آ کے بیٹھ جائے تو میں اور آپ تو دور ہو جائیں گے. یہاں پہ الفاظ کی کمی بھی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا قریب ہے. فَإِنِّي قریب، میں خود اپنے بندوں کو بتاتا ہوں، آپ کو نہیں بتانے کی ضرورت، میں بتاتا ہوں میں قریب ہی ہوں. تم پکار کے تو دیکھو. اللہ اکبر. دیکھیں انسان بعض دفعہ اپنی مشغولیات، اپنے مصروفیات، اپنی غفلتوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے. شیطان دل میں ڈالتا ہے کیا کریں آخر کام بھی تو اتنے ہیں، ذرا مصروفیت کم ہوگی نا تو پھر ہم توجہ کریں گے اللہ کی طرف. اور بعض دفعہ زندگی بھر یہ غفلت طاری رہتی ہے یہاں تک کہ انسان قبرستان تک پہنچ جاتا ہے. اتنی غفلت ہوتی ہے، انسان اللہ سے دور ہی ہوتا جاتا ہے. وہ فرما رہا ہے میں تمہارے قریب ہوں اور انسان دور بھاگتا ہے. اللہ نہیں دور جاتا، انسان ہے جو دور جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ رمضان میں بھی انسان سے قریب ہے، رمضان کے بعد بھی وہ دور نہیں ہوتا، ہم دور ہو جاتے ہیں. اسی شاعر نے کہا ہے نا، میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے. میں تجھ سے دور چلا جاتا ہوں اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنی غفلتوں کی وجہ سے، مگر تو میرے پاس ہی ہوتا ہے، رگے جاں سے بھی زیادہ قریب. اللہ اکبر. تو بندہ بھی تو کوشش کرے کہ اللہ کے قریب ہو جائے. ایک اور قربت کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کا ذکر کر کے اس سے تعلق قائم رکھے. ذکر کرنے سے بھی قربت ملتی ہے. دیکھیں بار بار کسی کو یاد کریں گے تو اس سے قربت ہی ہوگی نا. پھر تو ایک ذکر تو وہ ہے جو ہم بیٹھ کے کرتے ہیں کہیں، ایک ذکر وہ ہے کہ جو انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کر سکتا ہے. وہ کیسے؟ ہر وقت کنیکشن جوڑے رکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کچھ مانگ رہے ہیں یا تو کھانا پکا رہے ہیں، نمک ختم ہو گیا، اللہ سے مانگے. کوئی اور چیز چاہیے، اللہ سے مانگے. گھر سے باہر نکل رہے ہیں، اللہ تو حفاظت فرمانا، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لیں. واپس آئے ہیں تو شکر ادا کر لیں. گرمی لگ رہی ہے تو اللہ گرمی لگ رہی تو ٹھنڈک دے دے. پیاس لگ رہی ہے تو کہیں اللہ تو پیاس بجھا دے. چاہے آپ خود اٹھ کے پانی لے سکتے ہیں پھر بھی اللہ سے مانگے پہلے. اللہ کھانا کھا لیا تو ہضم کرا دے. ہر وقت اللہ سے کنیکشن جڑا رہے. کوئی ناگوار حالات ہوں فوراً انا للہ پڑھ لیں. کوئی خوف ہو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جائیں. تو اس طرح سے کنیکشن جڑا رہے گا اور اللہ کا قرب ملے گا. دیکھیں وہ اتنا قریب ہے نا، اس سے زیادہ کوئی اور قریب نہیں ہو سکتا. کسی انسان کو بھی اگر آپ کتنا بھی ہو آپ سے قریب ہو، اگر آپ کچھ سنانا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں، کچھ نہ کچھ ایفرٹ کرنی پڑے گی. وہ جو اتنا قریب ہے اس کو بول کے نہیں بھی کہتے، دل ہی دل میں کہتے رہیں تو تب بھی وہ سن رہا ہے. اور اس ٹائم پہ جو رات کا یہ پہر ہوتا ہے اس میں تو وہ اور بھی قریب ہو جاتا ہے اپنے بندوں سے. حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کا 1/3 حصہ باقی بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے. اور یہ ہر رات ہوتا ہے، صرف آج کی رات نہیں ہے، ہر رات. تو وہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں. کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگتا ہے تو میں اس کو بخش دوں. کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرتا ہے تو میں اس کو رزق عطا کروں.
کون ہے جو مجھ سے مصیبت یا مشکلات کو دور کرنے کا سوال کرتا ہے تو میں اس کے مصائب کو دور کروں؟ وہ خود پوچھ رہا ہے، خود اعلان فرما رہا ہے. اور یہ وقت بڑا زبردست ہوتا ہے اس سے قریب ہونے کا، کیونکہ انسان جس سے قریب ہونا چاہتا ہے نا، یہ چاہتا ہے کہ میری اکیلے میں اس سے بات ہو، اکیلے میں اس سے بات کروں، کوئی بیچ میں ڈسٹربنس نہ ہو. اور رات کے پہر سے زیادہ اور کون سا وقت ہو سکتا ہے جس میں کہ انسان 1 to 1 اللہ سے بس بات کر رہا ہے اور کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے. وہ اتنا قریب ہے، لیکن جب انسان اس سے دور جاتا ہے نا تو وہ اس کے بلانے کے بہانے ہیں. کبھی تو وہ نعمتیں دے کے بلاتا ہے کہ ہو سکتا ہے انسان یہ نعمت پا کے اس کو یاد کر لے، جیسے ہم نے الوہاب میں دیکھا تھا، تحفے دیتا ہے تاکہ انسان اس کو یاد کرے، اس کی طرف پلٹ آئے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آزمائشیں بھیجتا ہے، کوئی بیماری بھیج دیتا ہے، کوئی ایسی زندگی میں رزق کی تنگی ہو گئی یا کوئی اور ایسا مسئلہ درپیش ہو گیا کہ انسان اس کی وجہ سے، اس میں پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے قریب ہو جاتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ بھی اس سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، یہ بھی اس کا ایک بہانہ ہے ہمیں قریب کرنے کا، کیونکہ وہ تو بلاتا ہے. قرآن میں تو اس نے بلایا ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، وہ فرماتا ہے تم کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو اپنے اس رب کو چھوڑ کے جو تم سے قریب ہے. تم دور کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ دور جاؤ گے تو کہیں تمہیں پناہ نہیں ملے گی، کوئی زمین تمہیں پناہ نہیں دے گی، کوئی آسمان تمہیں اپنے اندر نہیں چھپا لے گا. کدھر جاتے ہو اس رب کو چھوڑ کے جو تم سے اتنا قریب ہے؟ کامیاب وہی ہوگا جو خود چل کے اس کے قریب آ جائے. اور جو دور بھاگے تو بھاگو کہاں تک بھاگ سکتے ہو، جاؤ کہاں تک جا سکتے ہو. اللہ اکبر، کہیں فرار کی جگہ نہیں ہے. یاد کرو وہ وقت جب جہنم لائی جائے گی، وہ میدان محشر میں آئے گی تو زوردار چیخ مارے گی. اس وقت اگر کسی کے پاس نبیوں کے برابر بھی عمل ہوگا نا تو وہ بھی کہے گا آج میری نجات نہیں ہونی. جہنم کی چیخ کو سن کے بڑے بڑے فرشتے اور تمام انسان زمین پہ جا گریں گے، گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور پکاریں گے ہائے میری جان، ہائے میری جان، نفسی نفسی. ماں باپ تو کیا، نبی بھی اپنی امتوں کو بھول جائیں گے اس وقت. اس عالم کو سوچو، اس وقت کو سوچو. جو اس دن قریب ہوں گے نا وہی نجات پا جائیں گے، اور جو آج اللہ سے دور بھاگتے ہیں وہ اس دن اللہ کی رحمتوں سے بھی دور ہو جائیں گے. تو آج وہ رب خود بلا رہا ہے کہ میرے قریب آ جاؤ. تمہاری روح کو کبھی قرار تب ملے گا جب یہ اللہ سے قریب ہو جائے گی. بنانے والے نے اس کو بنایا ہی ایسے ہے کہ اس کو دور لے جاؤ گے یہ بے قرار رہے گی، بے چین رہے گی، اور قریب کر دو گے تو اس کو سکون آ جائے گا. اس لیے اللہ سے قریب آئیں، وہ ذریعے اختیار کریں جن سے اللہ کا قرب مل سکے ہمیں. اس سے پیاری کیا بات ہو سکتی ہے کہ رب کائنات کا قرب مل جائے، چھوٹی بات نہیں ہے. اور وہ فرماتا ہے کہ جس نے میرا قرب حاصل کیا، یعنی میری اطاعت کے ذریعے، ایک بالشت بھی میرے قریب ہوا. کس طرح سے؟ میری اطاعت کر کے. تو میں اس کے قریب ہو جاؤں گا، یعنی اپنی رحمت کے ذریعے. ایک بالشت ایک ہاتھ ہوتی ہے جس کو ایک ہینڈ، اور ایک ہاتھ مطلب ہے آرم لینتھ، یعنی اس سے بھی کم. ایک بالشت جو میرے قریب ہوا تو میں ایک ہاتھ، یعنی یہ جو پورا ہاتھ سے لے کے آپ کی کونی تک ہے، اتنا زیادہ میں اس سے قریب ہو جاؤں. بندہ ایک ہاتھ ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ اس سے قریب ہو جاتا ہے. اور جس نے میرا قرب حاصل کیا ایک ہاتھ تو میں اس سے قریب ہو جاؤں گا 2 ہاتھ، یعنی یہ عام لینتھ پہ ایک ہاتھ میرے سے قریب ہوگا، میں 2 ہاتھ ہو جاؤں گا.
جو میری طرف چل کے آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کے آؤں گا. یہ وہ خاص قرب ہے، عام قرب نہیں، خاص. اس کے لیے انسان کو خود کوشش کرنی ہوتی ہے. جب انسان کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہو جائے گا، وہ اور زیادہ اس کو اپنا قرب دے دے گا. مگر اس کے لیے قدم انسان کو اٹھانا پڑے گا، اس کے لیے انسان کو آگے بڑھنا پڑے گا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں بھائی اللہ ہی کوشش کرے، میں تو یہیں بیٹھی ہوں، میرا دھیان کہیں اگر اور ہوگا تو پھر قرب نہیں مل سکتا. تو کیا کیا ہم نے کرنا ہے؟ فرائض کے ساتھ نوافل، ہر حال میں اللہ کا ذکر. نفس کی خواہشات جب زور لگائیں اپنی پسند کو چھوڑ کے اللہ کی پسند کو اختیار کر لینا. اور پھر ہمیں قرآن کریم کو پورے تدبر کے ساتھ اس کے معنی کو سمجھ کے غور و فکر کرنا ہے، اس کو اپنا ساتھی بنا لینا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو سمجھیں، اس سے بھی اس کا قرب ملے گا. اور اس کے احسانات کو اپنے اوپر محسوس کریں، اس سے بھی اس کا قرب حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے قریب کر لے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم آگے بڑھیں اور اس کا قرب حاصل کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. 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 اللهم اهدنا فيمن